السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے جو انہوں نے ترغیب دی تھی، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف بڑھوں، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہمارے چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں۔ تو قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلہ ہے، مقابلہ کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے رب ہم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کی اس ایمان افروز جواب پر ہم انصار کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کے راضی نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے رائے لی۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اے جماعت انصار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو وہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ یمن کی بستی برکالغمات تک بھی طویل سفر کریں تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سفیان کے تجارتی قافلے کے ملک شام سے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برکالغمات تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقہ بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے،
جب آپ روحا مقام پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر جیسی بات کہی۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے، آپ پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس رستے پر چلا ہوں اور نہ ہی اس کا کچھ علم ہے، لیکن آپ یمن کے برغمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی جائیں آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی آپ کا قافلہ ابو سفیان کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کافروں کے اس لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں، اس لیے اب ہماری طرف آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے۔ اب آپ جس طرح سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں، اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جسے چاہیں صلح کر لیں، اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں۔ چنانچہ سعد کی اس جواب پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ ناظرین، موا نے اپنے مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آج ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں، جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور آپ ہم سے لیں گے، ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس پر حکم کی تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر آپ غمدان کے برگ تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے۔ اور اس کو ابن اسحاق کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے کہا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں جو حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس بات کا عہد و پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بعض عورتوں کے بارے میں بتایا وہ بھی گھر میں موجود تھی، ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر سے تشریف لا کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم ایک قافلے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لہذا جس کی سواری موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ بعض لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے بالائی حصے میں ہیں، ہم اپنی سواریاں وہاں سے لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہے وہی ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ چلے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے۔ تو ناظرین، یہ کچھ روایات پہ جو واقعات تھے جہاد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ترغیب دی تھی لوگوں کو،
تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.